ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج دنیا کے اندر کوئی بھی سماج جو بھی تباہی کا شکار ہے، وہاں اچھے لوگوں کا بول بالا نہیں ہے، اچھے لوگ فکر میں لگے ہوئے نہیں ہیں کہ برائی کا خاتمہ کریں. برائی کے خاتمے کے لیے ان لوگوں کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. یہ رب کا فیصلہ ہے دوستو کہ جب کسی گاؤں کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، کسی آبادی کو برباد کرنا ہوتا ہے، وہ لوگ اچھائی کی راہ پر نہیں چلتے ہیں، ظلم و عداوت کے کام کرتے ہیں، برائی میں لپت رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان میں سے جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ سزا تو تمہارے لیے مقرر ہے، کچھ برائیاں تم اور کر لو، کچھ برائیاں اور کر لو، تو ان کو ڈھیل دے دیتا ہے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول. تو جب وہ فسق و فجور بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا. تو ہم اس گاؤں کو، اس علاقے کو، اس قریے کو، اس سماج کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار بھی ہلاک نہیں کرے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور وہ دعا اللہ نے قبول کر لی تھی، ایک بار بھی ہلاک نہیں کرے. یہ آپ نہ سوچیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے آپ کے پاس ایک اصولی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں. کتنا لکھا پڑھا ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ایک آیت بھی، قرآن کی آیت آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی اس کی تفسیر آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے، تو اس آیت کو آپ دوسرے تک پہنچائیے. بخاری شریف کی حدیث، ایک عورت، اس کو صرف یہ پتا تھا، اس کو صرف یہ پتا تھا کہ زناکاری بہت بڑی برائی ہے، بغیر شادی کے کسی کے ساتھ زنا کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے. اس عورت کو صرف یہی پتا تھا. اور جب اس کا چچیرا بھائی تیار ہو گیا اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، پوری تیاری ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، دروازہ بند ہے، اس جگہ پر وہ شخص اس عورت کی عزت سے کھلواڑ کر سکتا ہے اور کھیلنے کے لیے تیار ہے. ایسے موقع پر اس عورت کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحقها. اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناجائز طور پر کھول مت دے. صرف ایک بات اس کو یاد تھی، اس بات کو اس نے پہنچا دی کہ یہ ناجائز کام ہے، اور وہ بندہ خدا بچ گیا، وہ رک گیا، وہ اقدام کرنے سے رک گیا، اس نے زناکاری نہیں کی، اس نے توبہ کر لی اور اس کی آخرت سنور گئی، اس کی آخرت سنور گئی، وہ جنت کا مستحق قرار پایا ایسا آدمی. لہذا سماج کا آدمی، اس کو کتنا علم ہونا چاہیے، اچھائی کا حکم دینے کے لیے اسے کتنا علم ہونا چاہیے. اس کے لیے شریعت میں کوئی بندھا ٹکا قانون نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اس برائی کو تو آپ ہاتھ سے روکیے، جو تم میں سے دیکھے. نہیں کہا کہ عالم سماج دیکھے، نہیں کہا کہ دانشور دیکھے، نہیں کہا لیڈر دیکھے، نہیں کہا کہ سردار دیکھے، بلکہ تم میں سے مسلمانوں، تم میں سے جو بھی برائی کرتا دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے.
اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دل سے برا مانے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے میرے Oh